السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ۔ تو جی میں آ چکی ہوں نئی قسط لے کر، امید کروں گی کہ یہ قسط بھی آپ لوگوں کو اچھی لگے بری لگے، جیسی بھی لگے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ جو لوگ کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ جو ان کو گزارش یہ بھی ہے کہ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کامنٹ کیا کریں، اور یہ سب ان کے لیے ہے جو کہ ہمارے سائلنٹ ریڈرز ہیں۔ اینی ویز آپ سب کے کامنٹس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، میں پڑھتی بھی ہوں، کوشش کرتی ہوں رپلائی کرتی ہوں، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا۔ لیکن انشاءاللہ میں اپلوڈنگ میں لگا کے نا آج تو انشاءاللہ تعالیٰ کامنٹس میں جو ہے وہ رپلائی کرتی ہوں آپ سب کو۔ اور اس کے علاوہ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ پلیز 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 اس ناول کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ناولس پڑھتے ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ اور آپ میرے حاضر میں وقت ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی میں نے بتانی تھی کہ میں ابھی بہت جلدی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں وائس اوور کر رہی ہوتی ہے۔ وجہ وہی ہے، میرے پاس ابھی جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں لائک آرام سکون سے کر سکوں وائس اوور، بس اس لیے میں جلدی جلدی کر دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میرے حال سے وقت مزید ضائع نہیں کرتے اور اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر ستم بے مثال قسط نمبر 16۔ بلب کی زرد روشنیوں میں لان میں لگی رونق اور وہ نیلی آنکھوں والا شخص اس کے سامنے تھا۔ خود کوئی حیران نیلی آنکھوں کے حصار میں کھڑا پا کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی، جسے دیکھ پہلے اسے حیرت ہوئی اور پھر حیرت کی جگہ ناگواری کے تاثرات اس کے چہرے پر ابھرے تھے جو کہ نیلی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ اسے یہاں دیکھ کر اس کا سارا خوشگوار موڈ غارت ہوا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر ابھرتے ان تاثرات کو دیکھ التمش آفریدی کے ہونٹوں پر بڑی دل جلاتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھے عالم سرفراز کی نظریں جیسے ہی آلیانہ پر اٹھی، وہ مسکراتے ان سے ایکسکیوز کرتا اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ارے آؤ نا آلیانہ، رک کیوں گئی ہو؟ اس کا قریب آتے اس کا سر بڑھتا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی جانب کھینچتے۔ خوشگواری سے گویا ہوا تو باقی سب بھی اپنی اپنی مصروفیت چھوڑتے اس آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ خود کو اتنے لوگوں کے نظروں کے حصار میں پا کر وہ کچھ کنفیوز ہوتی عالم کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ آلیانہ بیٹی، ہو گئی آپ فریش؟ آئے میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ مسز سرفراز صاحب اسے کچھ کنفیوز دیکھ اس کی جانب بڑھتے اسے سب سے ملوانے لگی تھی۔ اس کا تعارف آفریدی خاندان سے ہوا تھا، اس کے کڈنیپر شوہر کے خاندان سے۔ یہ جان کر اس کی اس کھلی فضا میں بھی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایک دم ہی اسے ہر چیز سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ لگے بندھے ہی یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یا تو اس شخص کے اس وجہ شخص کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مگر وہ یہاں اچانک ہی ان سب کی میزبان بن چکی تھی اور اس کی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ گھر آئے مہمان کو رسوا کیا جاتا، اس لیے خاموشی سے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ وہ سب کی ستائشی نظریں خود پر بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ آئلین، زاریہ، آئلہ سب بھی اس کی پرسنالٹی سے متاثر نظر آ رہی تھیں۔ سب خواتین بھی اسے ڈھیروں دعاؤں سے نواز چکی تھی۔ مرد حضرات سے بھی اسلام دعا کے بعد وہ قدرے الگ تھلگ بیٹھ گئی تھی۔ پھر یوں بھرے پورے خاندان میں رہنے کی اسے کہاں عادت تھی، اور پھر اس شخص کو اور اس کے خاندان کو برداشت کرنا بھی کہاں آسان تھا۔ یہ سب لوگ بظاہر تو کافی شریف ہی معلوم ہو رہے تھے، لیکن جو کچھ التمش آفریدی اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد ان سب سے ناپسندیدگی اور اکتاہٹ کے جذبات ایک نارمل رد عمل تھا۔ مسز سرفراز نے اس کا تعارف بطور اپنے ایک دوست کی بیٹی کہہ کر کروایا تھا، جو کہ یہاں کچھ دن کے لیے گھومنے آئی تھی۔ عالم، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جب مزید وہ یہ ڈرامہ نہ کر سکی تو عالم کے قریب ہوتی، وہ اس کے جو کہ یہاں کچھ دن کے لیے گھومنے آئی تھی۔ عالم، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جب مزید وہ یہ ڈرامہ نہ کر سکی تو عالم کے قریب ہوتی، وہ اس کے کسرتی بازو پر ہاتھ رکھتی، اس کے جانب جھکتے قدر آہستہ آواز اور تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ اور عالم نہ صرف بہت اچھے دوست تھے بلکہ کلاس فیلو بھی تھے، اس لیے عالم کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ شروع سے ہی بہت تھی، جبکہ
जबकि अल्तमश अफरीदी ने बेहद ज़ब्त और सुलगती नज़रों से इन दोनों की फ्रैंकनेस का ये मंजर देखा था, जहां अब आलम भी इसकी जानिब झुका कुछ कह रहा था। नीली आंखों में सुर्ख डोरे भरने लगे थे, हाथों की मुट्ठी होंठों तले जमाए टांग पर टांग रखे वो कब से ही इसकी और आलम सरफराज की बेतकल्लुफ़ी के नज़ारे देख रहा था, मगर सब किए बैठा रहा। क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, वरना हालिद अंकल ने मेरी जान निकाल देनी है। उसने फिक्रमंदी से उसकी पेशानी पर दायां हाथ उल्टा सीधा रखते चेक किया, जिस पर अल्तमश अफरीदी अपने जबड़े सख्ती से भेजी आंखें मीच गया था। आलम की आवाज़ कदरे बुलंद थी, इसलिए बाकी सब भी फ़ौरन ही इनकी जानिब मतवज्जह हुए। क्या हुआ है मेरी प्यारी बेटी को? हाँ, सरफराज साहब ने भी कुछ फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। नहीं, कुछ नहीं अंकल, वो शायद ट्रैवलिंग की वजह से थक गई हूँ। आलिया ने उसको तवज्जो का मरकज़ बनता पाकर मुश्किल होंठ पर मुस्कुराहट सजाते कहा, जी पापा, हो सकता है। पता है लास्ट टाइम भी जब पापा यहाँ आई थी तो आराम ना करने की वजह से कितना बीमार पड़ गई थी, और आज भी अब आते साथ मम्मा की किचन में ज़बरदस्ती हेल्प करवाने लग गई। इरफाना, जो कि आइलीन जारिया लोगों को कंपनी दे रही थी, इसने भी जैसे कुछ याद आते अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। खाना बस लगने ही वाला है अली बेटा, खाना खा कर आप आराम करने चली जाना रूम में, ठीक है? मिसेस सरफराज से प्यार से अली कहती थी, जो कि उन्हें पहले भी बहुत प्यारी थी, मगर जब से आलम ने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया था तब से तो और भी अजीज़ हो गई थी। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो मर रही थी मम्मा के हाथ का काबली पुलाव खाने को। आलम ने उसे आंखें दिखाते कहा तो अब की बार कोई बहाना ना बना सकी। अफरीदी इस सारी होती बातचीत को मुस्कुराते देख और सुन रहे थे कि तभी मुलाजमा ने अगर खाना लग जाने का पैगाम दिया तो सभी मिस्टर एंड मिसेस सरफराज की तकलीद में उनकी 3 मंजिला खूबसूरत घर की जानिब बढ़ गए थे। चलो मेरे साथ, पहले तुम्हारी भूख का कोई बंदोबस्त करता हूँ, फिर तुम आराम करना, ओके? आलम इसे कलाई से थामते शरारती अंदाज में बोलता घर के अंदर बढ़ गया, जो कि मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अल्तमश अफरीदी को यहाँ देखकर इसका सारा खुशगवार मूड गारत हो गया था। ओह मिस्टर, मोहब्बत तो नहीं हो गई मेरी ज़बरदस्ती की भाभी से? अल्हान, जो कि काफ़ी देर से ही अल्तमश अफरीदी के सुरखोदे चेहरे और आंखों के सर तसुरात को नोट कर रहा था, सबकी उठकर अंदर चले जाने के बाद इसके करीब आया, जिसकी नज़रें भी आलम के मजबूत हाथ में मौजूद आलियाना की कलाई पर थी। अल्तमश ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था, जिसकी होंठों पर मजाक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। एक, ये नामुमकिन है। 2, जिस दिन अल्तमश अफरीदी को मोहब्बत हुई ना, उस दिन इसके सर के एक बाल पर भी किसी नामहरम की नज़र बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाथ लगाना और हाथ पकड़ना तो दूर की बात है। अल्हान को शर्ट के कॉलर से थामे वो घूरता सख्त तरीन लहजे में गुर्राया, अच्छा तो इतनी आग की सोशी में लग रही है? अल्हान कहाँ बाज आ रहा था इसे छेड़ने से। इसके भाई को सुबह होते ही फ़ोन करके हामी भर दे, अल्तमश अफरीदी इनकी पार्टी का हिस्सा बनेगा। अल्तमश इसकी शर्ट का गला छोड़ते इससे गोया हुआ तो वह सवाल गंदम जवाब चना पाकर सख्त बदमज़ा हुआ था। इसके बाद वो रुका नहीं था, बल्कि अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि अल्हान में नफ़ी में सर हिलाते अपना कॉलर दुरुस्त करते इसके पीछे ही हो लिया था। पूरे डाइनिंग हॉल में कांटे छुरियों का महसूस शोर गूंज रहा था। जर्द रोशनी के हिसार में वो सब हल्की फुल्की बातचीत के साथ टेबल पर सजे अनवा इकसाम के खानों से इंसाफ भी कर रहे थे। आंटी, खाना बेहद मज़ेदार है। आलीन, जो कि नित नए खानों की वैसे ही भी दीवानी थी, इस पर तकल्लुफ़ देने पर खुले दिल से तारीफ़ी कलमात अदा करने से उसको ना रोक सकी। बाकी सब किसके हाँ में हाँ मिलाते हुए गोया हुए तो मिसेस सरफराज इन सताइशी कलमात पर बेहद खुश हुई थी। अरे आधे से ज़्यादा खाना तो मेरी बेटी आलियाना ने बनाया है, जिस पर सभी इससे काफ़ी इम्प्रेस नज़र आने लगे थे। मुझे तो आपकी ड्रेसिंग देखकर लगा नहीं था कि आप कुकिंग में इतनी माहिर होंगी, आयलीन ने सादगी से कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे। जावियान अफरीदी अभी तक यहाँ किसी काम की वजह से नहीं पहुँच पाया था, इसलिए आयलीन खूब खुश थी और सभी उसके चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट देखकर उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआगो भी थे। अरे नहीं भाभी, ये फुल देसी लड़की है, लगती वलायती है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आलम की आंखों में इसके जिक्र पर प्यार का जहान आबाद हुआ था, जबकि लफ्ज़ भाभी पर आलीन की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। अपने साथ जावियान अफरीदी के हवाले का रिश्ता सुनकर वो बदिक्कत ही मुस्कुरा पाई थी, और फिर बिना कोई भी बात किए खामोशी से अपनी प्लेट पर झुक गई।
یہ نا ختم کرو اسے لڑکی، صحت بناؤ کچھ، آگے یہ صحت ہی تو کام آنی ہے۔ عالم نے زمانی انداز میں اس کی پلیٹ میں شامی کباب رکھتے مسکراتی آنکھوں سے کہا تو وہ بنا اس کی بات سمجھے اسے مسکراتے دیکھ اس بات میں سر ہلا گئی کہ دفتن التمش افریدی نے ہاتھوں میں تھاما چمچ کانٹا زور سے پلیٹ میں پٹکا تو سبھی اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ پلیٹ میں موجود رائتا جیسے احتجاج کی صورت التمش افریدی کے کیمل کلر کی قمیض کو سامنے گلے پر داغ چھوڑ گیا جسے وہ فوراً ہی ٹیشو سے رگڑتا گویا ہوا سو سوری سب کو ہوئی دودھ کی جانب متوجہ پا کر وہ کچھ شرمندہ ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کوئی بات نہیں بچے، آپ ایسا کریں کہ گیسٹ روم میں جا کر اسے صاف کر لیں۔ مسز سرفراز اپنی جگہ سے اٹھتی بولے تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے ان کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ السلام علیکم کہ تبھی سا بیان افریدی بھی خوشیوں میں پسا وہاں آیا تو سب بھی سلام دعا ملنے ملانے کے بعد وہ پھر چیئر کھینچتے اس پر براجمان ہوا تھا، مگر بیٹھنے سے پہلے کیان کو اٹھانا نہیں بھولا جو کہ باپ کو سامنے پا کر خوشی سے چہکتا باہیں پھیلا گیا۔ اور برخودار سناؤ کیا ارادے ہیں؟ یہاں کا بزنس سنبھالو گے یا پھر سے واپس لوٹ جانے کے ارادے سے آئے ہو؟ ارے نہیں انکل، جانا کہاں ہے، اب تو بھائی جہاں میرا بیٹا وہیں میں۔ کیوں بھائی میرے شیر؟ کیان کو گدگداتے اس نے مسٹر سرفراز کو جواب دیا تو سبھی اس کی بات پر اور کیان کی کھلکھلاہٹوں پر مسکرا دیے تھے، جبکہ علی بنا توجہ دیے اپنی پلیٹ پر جھکی رہی۔ ایکسکیوز می، میرا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد علیانہ ایکسکیوز کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی، سب کو شب بخیر اور خدا حافظ کہتی ڈائننگ ہال سے نکل گئی تو باقی سب نے بھی مسکراتے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ نکچڑی زارا کو تو اس کی ایٹیٹیوڈ پر ناک منہ چڑھاتے منہ میں بڑبڑانے لگی تھی، جسے علیانہ کا رویہ کافی روکھا لگا تھا۔ بھلا جب تک مہمان یہاں ہیں یہ کیسے منہ اٹھا کر کھڑے ہو گئی تھی، جبکہ باقی سب نے اس کی تھکاوٹ کا خیال کرتے سلام کرنے کی ہی تلقین کی تھی۔ منہ پر ہاتھ روکے جمائی روکتے وہ اپنے ہی دھیان میں چلتی دوسری منزل پر جاتی، سیڑھیوں پر ابھی قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ایک روم کا دروازہ کھلا اور سرخ و سفید ہاتھ باہر نکلتا اسے بازو سے تھامے اندر کھینچ گیا۔ سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا یہ سب ہونے میں۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے چیخ کا گلا دبایا گیا تھا اور خود وہ اس اندھیرے میں اس مضبوط گرفت میں سے خود کو نکلوانے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ اپنی گردن کی پشت سے سلگتی پرحدت سانسوں کی تپش سے جلستی محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھ سے بھاگنے کی؟ وہ شخص ذرا سے جھکتا اس کے کان کی لو پر ہونٹ رکھتے گویا ہوا تو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ اسے پہچان گئی تھی، جو کہ کوئی اور نہیں التمش افریدی تھا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان! اپنی کلائیاں التمش افریدی سے چھڑوانے کے لیے وہ مچلنے لگی تھی، جو کہ اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے سے قابو کیے ہوئے تھا۔ چھوڑ بھی دوں گا لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے، اس کے بالوں کو سختی سے پکڑتے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے، اس کے مچلتے وجود کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ بظاہر مسکراتے مگر دانت پیستے وہ گویا ہوا، جبکہ اس کے جبڑوں پر اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوئی تھی۔ دوسری جانب علیانہ کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پورا روم ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف واش روم میں موجود سنہری بلب کی روشنی ہی روم کے کچھ حصے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان نیلی آنکھوں کے تاثرات پڑھ نہیں پا رہی تھی، ہاں مگر اپنے چہرے پر موجود کی سخت گرفت سے وہ اچھے سے اس کا خراب موڈ کا درست اندازہ لگا چکی تھی۔ لیکن علیانہ وحید بنگش کو اس شخص کی موڈ کی کہاں پرواہ تھی؟ یہ کیا بدتمیزی ہے! کبھی انسانوں والا رستہ بھی اختیار کر لیا کرو۔ اپنے منہ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے چھڑواتے ماتھے پر بل ڈالے قدرے سخت لہجے میں گویا ہوئی، جب تم انسانوں والے کام کرنا شروع کرو گی نا تو تب میں بھی انسانوں والا رستہ اختیار کر لوں گا۔ آنکھوں لہجے میں تبش لیے وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا مسلتے اب بھی غراتے سخت لہجے میں بولا تھا، مگر علیانہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل ڈالے وہ دانت پیس کر بولتے، اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے میں ہلکان ہونے لگی۔ دور رہو اس عالم سے، جب تک میرے نکاح میں ہو، جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے، کسی اور مرد کے ساتھ کیا دور دور تک بھی مجھے نظر نہ آنا۔ گاٹ اٹ! ایک ایک لفظ پر زور دیتے التمش افریدی بولا تو علیانہ کو جیسے اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ہر کوئی یہاں تمہاری طرح کسی کی عزت پر اپنی گندی نظریں گاڑے نہیں بیٹھا مسٹر، اپنی گندآلود سوچ کا علاج کرواؤ۔ آنکھوں میں افسوس تعصف لیے وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی، میں مرد ہوں، اس کی نظروں کا تم پر اٹھنا اور ان میں پنپتے جذبات سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ وہ پھر سے ضبط کرتا دانت پیستے چبا چبا کر بولا، ٹو ہیل ود یور انڈرسٹینڈنگ مسٹر، تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اس بھول میں بالکل بھی نہ رہنا کہ میں تمہاری
کہ میں تمہاری اس دھکیا نوسی سوچ کی برداری کروں گی، اس لیے چپ چاپ چلتے بنو یہاں سے۔ وہ بنا ڈرے اس پر صاف واضح کر گئی تھی کہ وہ اس کے حکم کی بالکل بھی پابند نہیں ہے۔ تمہارے تو اچھے بھی میری فرما برداری کریں گے۔ لاسٹ ٹائم تمہیں وارن کر رہا ہوں، اس عالم سے دور رہو، اور اگر وہ بھی تمہارے پاس آیا تو اس کی جو حالت کروں گا سو کروں گا، بخشوں گا میں تمہیں بھی نہیں پیاری آلیانا۔ اس کے گال تھپ تھپاتے وہ اسے پیچھے بیٹھ کی جانب دھکا دیتا تن پن کردہ روم سے نکل گیا۔ ایک نمبر کا گدھا، کمینہ کہیں گا، جانے کیوں میری جان کا عذاب بن گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھتی دروازے کو گھورتی اسے بے شمار گالیوں سے نواز گئی تھی، پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ رکی تھی۔ ذہن میں جھماکا ہوا خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ خوشی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں تمہارے نام پر، مجھ سے زبردستی نکاح کا اور میرے وجود پر فتح کا مسٹر آفریدی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تمہیں مجبور کر دوں گی سب کے سامنے یہ اعتراف کرنے پر کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، نامردوں کی طرح مجھے اپنے کسی بدلے کا مہرہ بنایا ہے۔ کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ اگلا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی تھی، پھر ہونٹ پر خوبصورت مسکراہٹ سے جائے وہ گیسٹ روم سے نکل گئی تھی۔ سب طے ہو چکا تھا۔ اپنا آپ سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی التمش آفریدی اپنی کمزوری اس کے ہاتھ تھما گیا تھا، اور جس کا فائدہ اٹھانا آلیانا وحید بنگش اچھے سے جانتی تھی۔ سبھی لوگ صرف فراز فیملی سے رخصتی لیتے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ لان میں لگے بلب کی سرد روشنی میں سرفراز فیملی سب کو سی آف کرتی نظر آ رہی تھی کہ دفتن عالیہ لوگوں کے ساتھ اب التمش آفریدی کی گاڑی میں بیٹھتی آلین سامنے کا منظر دیکھ کر تھمی تھی، جہاں زاویان ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے زارا کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر اس وقت اتنے ہی رنگ تھے جو کہ آئلین کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس کا دل جلنے لگا تھا اور آنکھوں میں چبھن سی بھرنے لگی تھی۔ کیا ہوا آئلین؟ بیٹھو نا۔ اپنے پیچھے سے التمش آفریدی کی آواز پر وہ سر جھٹکتے اس بات میں سر ہلاتے ایک گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ چہرہ موڑے التمش آفریدی نے پرسوچ نظروں سے زاویان آفریدی کی گاڑی کو دیکھا تھا، جہاں اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا نظر آ رہا تھا۔ کسی فیصلے پر پہنچتے وہ الہام کی نظروں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا زاویان آفریدی کی جانب بڑھ گیا تو موبائل فون پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں رکھتے الہان بھی آنکھوں میں سوال لیے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ زاویان، بات سنو۔ اس سے پہلے کہ زاویان آفریدی دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا، التمش آفریدی کی بلند آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ کتی حرکتیں بند کر اور جا کر میری گاڑی میں بیٹھ۔ اپنی گاڑی کی چابی وہ اس کی جانب بڑھاتا بولا تو زاویان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جتنا کہا ہے اتنا کر۔ اس کے ہاتھ سے اس کی گاڑی کی چابی لیتے اپنی زبردستی اسے تھماتے وہ گویا ہوا تھا، پھر اپنی چابی الہان کی جانب پھینکتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا اس میں جا بیٹھا، جبکہ الہان اور زاویان دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ پھر الہان دو کندھے اچکاتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا، جبکہ اسے دیکھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زارا کا غصے اور حفت سے برا حال ہوا تھا۔ دوسری جانب زاویان آفریدی بھی سرد گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا اس گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں آئلین موجود تھی۔ پورا رستہ ہی وہ جلتی کڑتی رہی تھی، کتنی خوش تھی کہ زاویان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو مل جائے گا، مگر جانے کہاں سے یہ منحوس آ ٹپکا تھا۔ ولا کے ڈرائیو وے میں گاڑیاں آ کر رکی تو سبھی باری باری گاڑیوں سے اترنے لگے تھے۔ زارا اتری اور اترنے کے بعد گاڑی کا دروازہ زور سے مارتی پاؤں پٹک کر ولا کے اندر چلی گئی، جبکہ الہان نے حیرت سے چہرہ موڑ کر التمش کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس بار کندھے اچکاتا گاڑی سے نکل گیا، جبکہ الہان بھی گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد التمش آفریدی کے پیچھے ہو لیا تھا۔ دوسری جانب زاویان آفریدی پوری مستعدی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ کچھ لوگ ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں، پہل تو اسے وہم لگا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد اس کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ پھیل چکا تھا اور بارش بھی ہونے والی تھی۔ بادلوں نے پورے چاند کے آگے پردہ کیے جیسے چاندنی کو زمین پر نہ پہنچانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ البتہ جگہ جگہ لگی اسٹریٹ لائٹس ہر سڑکوں پر روشنی بکھیر رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ گاڑی کے پچھلے ٹائر پر فائر لگنے کی آواز آئی، جس سے گاڑی ایک دفعہ ڈگمگائی تھی۔ زاویان، یہ کیسی آواز تھی؟ زمینہ خاتون نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں دادی، لیکن لگ رہا ہے کسی سیاسی حریف نے التمش کی گاڑی
समझ कर हमला किया है। जावियान अफरीदी की बात पूरी हुई थी कि आयला और आइलीन ने घबराते एक दूसरे से नज़रों का तबादला किया था। इस वक्त गाड़ी में ये चारों ही मौजूद थे। बाकी घर की गाड़ियां भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। नाला अब क्या होगा? आयला ने डरते डरते आइलीन का हाथ थामते जावियान से पूछा था। कुछ नहीं हो, अभी जावियान अफरीदी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोलियां ताबड़तोड़ गाड़ी पर बरसाई जाने लगी थी। टायर्स पर गोलियां लगी थी जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई और बिजली के खंभे से जा टकराई। स्टीयरिंग संभालने से पहले ही मामला जावियान अफरीदी के हाथ से निकल गया था। गाड़ी झटका लगने पर उछली थी और एक जोरदार धमाके के बाद पूरी गाड़ी में सन्नाटा छा गया था। बॉस काम हो गया। जैसे ही गाड़ी बिजली के खंभे के साथ जा लगी, पीछे से आती गाड़ियों में से एक में बैठे शख्स ने कॉल मिलाते किसी को ये खबर पूरे जोश से सुनाई तो दूसरी जानिब से शाबाशी के साथ शैतानी कहकहा बजा था।